اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم اس سسٹم میں اس سیریز میں گفتگو کریں گے بیوی کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں ان کی گفتگو کریں گے۔ نکاح ہوتے ہی میں نے اسے عرض کیا کچھ حقوق بیوی کے ہیں جو شوہر پہ واجب ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق شوہر کے ہیں جو بیوی پر واجب ہوتے ہیں۔ نکاح ہونے کے ساتھ ہی زوجہ پر شوہر کے حقوق جو واجب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حقوق قانونی ہوتے ہیں، کچھ حقوق اخلاقی ہوتے ہیں۔ قانونی حقوق میں شوہر پر صرف اور صرف بیوی پر صرف اور صرف شوہر کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ البتہ یہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ میں بھی شوہر کی اطاعت کرے۔ چنانچہ اگر شوہر کہتا ہے کہ حجاب نہیں کرو تو یہاں کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھو تو چنانچہ اگر نماز مستحب سے روکتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نماز واجب سے روکتا ہے تو وہاں پہ اطاعت واجب نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کہتا ہے کہ ہمارے فرینڈ سے شیک ہینڈ کرو تو وہاں اطاعت واجب نہیں ہے، نامحرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ خدا کی جو واجب کردہ چیزیں ہیں اگر اس کی مخالفت وہ کرتا ہے تو وہاں پہ اطاعت واجب نہیں ہے۔ اطاعت واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور کیا کہتے ہیں کہیں آنے جانے میں، شوہر کا مال خرچ کرنے میں اور اس کے لیے خود کو آمادہ کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اطاعت شوہر کی واجب ہوتی ہے۔ یہ ہے حقوق، یہ قانونی حق ہے۔ اخلاقی حق جو دونوں طرف سے واجب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے پیار محبت ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، کیئرنگ ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنا ہے، ان کی نفسیات کو جاننا ہے، ان کی پسند و ناپسند کا خیال کرنا ہے، اور ان کے غم و ان کے خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، اور جب میں کہیں سے آتا ہوں تو دروازے پر میرا استقبال کرتی ہے۔ جب مجھے غمگین دیکھتی تو مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارا غم کس لیے ہے؟ اگر تمہارا غم روزی کے لیے ہے تو یاد رکھو کہ تمہاری روزی کی ذمہ داری کسی نے لے رکھی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خداوند عالم ہے، اس کا غم نہ کرو کہ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ یہ خدا کے اوپر ہے۔ لیکن اگر تمہارا غم آخرت کے لیے ہے تو اللہ تمہارے غم کو اضافہ کرے تاکہ تم اور تمہاری آخرت اور بہتر سے بہتر بن سکے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کارندے ہیں جو اس دنیا میں ہیں، ان کارندوں میں سے ایک یہ عورت ہے کہ جو اللہ کی نمائندہ اللہ کی کارندہ ہے، اور اس عورت کے لیے ایک شہید کا جو اجر ہوتا ہے اس کا آدھا اجر اس عورت کے لیے ہے۔ اے عزیز، ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ حقوق ادا کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی نہیں کر سکتی۔ جوائنٹ فیملی میں اس کو رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کو رات میں جوائنٹ فیملی جو ایک کمرہ ملا ہوا ہے جو اس کمرے میں جائے گی تو اس کی باتوں کو وہ ایکسیپٹ کرے گی، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ جوائنٹ فیملی میں ساس کی اور سسر کی مرضی سے کہیں آنا ہو، کہیں جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ مالی معاملات میں شوہر کی جو مال ہے وہ اس کو ادا کرنے میں، اس کو خرچ کرنے میں مشکل ہے۔ لہذا جوائنٹ فیملی کے سسٹم کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں آزاد ہیں تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہر وقت آزاد ہے، اس کی خواہش کو ہمیشہ پوری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جوائنٹ فیملی میں اس کو رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے، مشکلات ہیں۔ لہذا اے عزیز، میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے، اپنے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ جوائنٹ فیملی کی مشکلات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ اگلے ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ بڑی مشکل ہے، یہاں کے اوپر خاص طور سے حق واجب ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا ہم دعا کریں گے خدا بندہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں کے لیے ہم وہ اسباب فراہم فرمائیں کہ جو اپنے
شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو جس میں وہ ادا کر سکے. خدا تعالیٰ پالنے والا ہمیں اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.